تیرا امام نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا سر جھکاتے شامل ہے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا جس پر غوث اعظم کا فضل ہے مل کے پڑھی جی آسان جملے ہیں خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں گئے ہمیں دونوں جہاں میں گئے سہارا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا مرید لا تخف کہہ کر تسلی دی غلام کو غوث پاک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے مرید تم نے خوف نہیں کرنا تم نے گھبرانا نہیں فرماتے ہیں مرید لا تخف کہہ کر تسلی دی غلام کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا اور ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو منادی دے گا ندا دے گا منادی حشر میں یوں قادریوں کو کدھر یہ قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا کدھر یہ قادری کر لے نظارہ غوث اعظم کا اور جب جنت میں جانے کی باری آئے گی تو فرشتے روک دیں گے کچھ بندوں کو تو شاعر کشمیر قادری صاحب کا فرماتے ہیں فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے فرشتوں روکتے
کا مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا. اور مقتاز ہے جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پہ جمیل قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا. بابا سلطان کا بالکل مختصر کلام بابا سلطان کا فرماتے ہیں کہ بغداد شہر دی کیا نشانی لنگر لگانا شروع کر دیں تو اس وقت کے مریدوں میں شامل ہو جانا چاہیے. جو ابھی تک کسی بھی مرید نہیں ہوئے کسی پیر کامل کے، تو ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ امیر علیہ سنت کے ذریعے غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں. دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، اور بندہ گستاخان اولیاء گستاخان رسول سے بھی بچا رہتا ہے، ایمان کی سلامتی رہتی ہے. اور جو اولیاء کے بارے میں لفظ کشائی کرے بولے تو ایسی بات ہو، ایسے سے دور رہے، ایسوں کی صحبت میں بھی نہ بیٹھے، ورنہ ایمان بھی برباد ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بڑے نقصان ہوتے ہیں. ایک مرتبہ غوث پاک بیٹھے تھے، مجلس میں بیٹھے تھے، ایک بندہ دھڑام سے نیچے گرا، ہڈیاں پسلیاں اس کی ٹوٹی ہوئی. تو حضور یہ کیا آپ کے فضلہ میں تو لوگ شفا پاتے ہیں، فائدے کو، اس بندے کا کیا حال ہوا ہے کہ ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 3 ابدال اڑ کے آ رہے تھے، ہوا میں اڑ کے آ رہے تھے. تو جب قریب پہنچے تو باقی دو نے کہا کہ یہاں غوث پاک جلوہ فرما ہے، تو ہم ادب سے سائڈ سے گزرتے، اوپر سے نہیں گزریں گے، بے ادبی ہے. وہ دو تو سائڈ پہ ہو گئے، لیکن یہ اوپر سے گزرا، یہ اس کی سزا ہے کہ دھڑام سے گرا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. اب غور کیجیے کہ جو اس مقام پہ پہنچے ہوئے، ولایت کے ایسے مقام پہ ہوا اڑنے والے، کیا مرتبہ ہوگا ان کا کہ وہ اگر حضور غوث پاک کی شان میں ذرا سی بے ادبی کرے تو اس کا یہ حال ہو جائے، تو جو زمین پر رینگنے والا کیڑا ہے جو حضور غوث پاک کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، اس کا کیا حشر ہوگا، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی. تو اس لیے ہمیں گستاخوں سے بچ کے رہنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہے، اور غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جانا چاہیے. میرے علیہ سنت غوث پاک کا مرید بناتے ہیں، اگر کہیں پہلے مرید نہیں ہے تو ہو جائیں، اگر مرید ہیں تو طالب ہو سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں اولیاء کا باادب رکھے ہمیشہ، اور بے ادبوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے. آمین بجاہ نبی الامین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہمارا محفل میں حاضر ہونا، تمام نیک اعمال کرنا، نظر کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی شان کے لائق اجر و ثواب عطا فرما. یہ سارا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور کے وسیلے سے اس کا ثواب تمام صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، شہداء غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور غوث پاک کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت فرما، نیک بنا، عبادت گزار بنا، علم دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرما، ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، جو شہید ہو گئے اللہ
ان کے درجات بلند فرما، جو زخمی ہیں، پریشان حال ہیں، بے گھر ہیں، ان کی مدد فرما، مددگار پیدا فرما، ہم سب کی تمام پریشانیاں، بیماریاں، تندرستیاں، گھریلو ناچاکیاں دور فرما، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہماری تمام روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، آمین۔ کہ جو بھی دلوں میں جائز تمنائیں ہیں وہ سے پاک صدقے میں پوری فرما دینا، سب کے سب گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کی ساری امت کی مغفرت فرما، مسجد میں تعاون کرنے والوں، آباد کرنے والوں کے رزق میں، مال جان میں، گھر بار میں، کاروبار میں برکت نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو، ہر میں کسو مجبور کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔